وسلم علی رسول الکریم. چل رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم مکرم محتشم دوست احباب، آپ سب تشریف لائے مسجد میں. یہ اس میں مجھے کوئی اتنی پریشانی اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ بر وقت جو ہے وہ محفل شروع ہو رہی ہے. تو مزاج بنتے بنتے وقت لگتا ہے. ہم لوگ اگر 7:30 بجے کا کہیں کہ 7:30 بجے محفل ہے تو اس کو ہم یہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ 8:30 بجے شروع ہو گئی. لہٰذا یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ کہہ رہے کہ محفل میں یہ نہیں دیکھا جاتا کتنی آئی اور محفل میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کون آیا. محفل وہ ہوتی ہے جو بارگاہ مصطفیٰ کریم میں مقبول ہو، جو بارگاہ خدائے کریم میں جو ہے قبول ہو. جو محافل اللہ اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہی مقبول محفل ہوتی ہے. لہٰذا جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں ڈھیلے ڈالے نہ بیٹھے، اپنے دل کو اپنی نگاہ یہ دونوں کو جو ہے فوری طور پہ ٹرانسفر کر لیں اس کو مدینے کی طرف، جہاں پہ میرے کریم آقا بھی موجود ہیں، ان کے سبھی ساتھی بھی موجود ہیں، اہل بیت بھی موجود ہیں. اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ بالکل جس طرح میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں میرے وہ سب سننے والے وہاں سن بھی رہے ہیں. لہذا ہر تھیٹر میں بیٹھیں اور پوری تسلی سے بیٹھیں کہ اللہ کریم کی مہربانی سے ہماری یہ محفل انشاءاللہ قبول ہوگی. آج کی محفل کے 2 مقاصد. پہلا مقصد، آج امت فتنے کا شکار ہے اور حالت مشکل میں ہے. اس کی وجہ یہ ایک چینج کا جو ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے جس پہ نیٹ چلتا ہے اور فیس بک کے علماء جو ہیں وہ روزانہ ہمیں راندہ درگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس لیے کہ ان کی لائکنگ میں اضافہ ہو جائے، ان کے لائکر میں اضافہ ہو جائے. جب وہ اضافہ ہو جائے گا وہ ملینز میں جائیں گے تو اس کے ان کو پیسے ملیں گے. یہ اس میں تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو خود میرے کریم آقا نے آخری خطبہ میں فرما دیا. مجھے یہ ملال نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا ہوگی. ملال یہ ہے کہ مال کی محبت میں گرفتار ہوگی. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج دیکھیں وہ جو لوگ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا وہ یہاں پہ آگے بیٹھے ہیں. جس وقت فیس بک پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ان سے بڑا آدمی کوئی نہیں. پوچھے تیری تحقیق کہاں سے ہے؟ کہیں سے نہیں. پیچھے سلسلہ نہیں ہے کوئی، پیچھے چین سے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، خود سے بن گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بک دیتی ہے. آج ضرورت اس عمر کی ہے. ہماری نئی نسل اور بالخصوص ہم اہل سنت اس میں قدرے پیچھے ہیں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے اکابرین کون ہیں، ہمارے اکابرین ہمیں کیا میسج دیتے ہیں، وہ ہماری وہ چین کیا ہے جس کے ذریعے ہم اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم اپنے عقیدے سے ڈی ٹریک تو نہیں ہو رہے ہیں. آج رافضیت، ناسبیت اور خارجیت یہ تینوں اپنے اپنی جگہ پہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم ذرا پیچھے ہیں، ہمیں اس پہ کرنا ہوگا. اور اسی لیے آج ہم نے جس ہستی کو بلایا ہے وہ بہت بڑا نام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ذرا کھڑے ہو کے استقبال کیجئے گا ہمارے بہت ہی مہربان، بڑی کریم شخصیت، بڑی مدر اور بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت جناب الحافظ القاری حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب تشریف لا رہے ہیں. نعروں سے استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گلی گلی نگر نگر سب آوازوں میں آواز ملا کے یہ آواز ہمیں
گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 دوست آپ تشریف رکھیں. حضور قبلہ پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب تشریف لا چکے ہیں اور میں بذریعہ الفاظ ان کر آپ کے درمیان بہت زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا. بس مختصر سی بات، یہ ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس میں اللہ کا شکر ہے کہ 5 بھی شامل ہیں اور 4 بھی شامل ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. ہم یا اللہ کہنے والے بھی ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے بھی ہیں، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر کہنے والے بھی ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. ہمارا عقیدہ ہمارے اکابرین نے ہمیں جو دیا ہے وہ بہت محنت کے ساتھ تیار کیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بڑوں کو سلامت رکھے جو ہماری تربیت کرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ مسجد حاضرہ کی انتظامیہ اور ہم جو خدمت گار ہیں، ہر بڑے جتنے بھی ہمارے ایسے دن آئیں گے ہمارے اکابرین کے، اصحاب کرام کے، ہمارے اہل بیت کے، انشاءاللہ ہم سب منائیں گے. یہ ہمارا پہلا جو تھا. دوسرا ہمارا جو آج کا مقصد ہے کہ وہ بچے جنہوں نے حضرت صاحب سے ناظرہ قرآن پڑھا ہے ان کی آج دستار بندی ہوگی، اور تاکہ وہ بچے آئندہ سے انشاءاللہ پھر زیادہ سے زیادہ یہ بچے اس طرح مائل ہوں. اور میں زیادہ دیر لفظوں کے ذریعے رکوں گا نہیں. انشاءاللہ تعالی ابھی آپ کے سامنے ہمارے جلوہ افروز ہو چکے ہیں پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب، اور آپ سے شان حضرت صدیق اکبر پر وہ گفتگو فرمائیں گے. اور ان سے بہتر شخصیت کوئی ہو نہیں سکتی تھی. بے شک ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن حضور ان کی تربیت ہو گئی تو یوں سمجھ لیں آنے والے ہم نے ایک اور نسل تیار کر کے جو ہے وہ انشاءاللہ چھوڑ دی. زوردار نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 اہل سنت. زندہ باد. پروفیسر ڈاکٹر غلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. درود پاک بآواز بلند. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. قابل تکریم عزت مآب عظیم عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، محبین اصحاب کبار و اہل بیت اطہار، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی یہ خوبصورت سنجیدہ روحانی محفل ذکر مصطفیٰ، محفل ذکر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. آمین. جتنے بھی احباب اس میں شامل ہوئے، کسی بھی طریقے سے اس میں انہوں نے اسے پارٹیسپیٹ کیا، اللہ تعالیٰ سب کے گھر بار میں، کاروبار میں، جان و مال میں اربا خربا برکتیں نازل فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے.
اس کی روشنی میں چند اہم باتیں جنہیں سن کے آپ کا دل صرف خوش نہیں ہوگا بلکہ ایمان تازہ ہوگا، پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ قابل تکریم عزت مآب مکرم و محترم حضرت قبلہ سید محمد سہیل عابد شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب مکرم و محترم فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان صاحب، جو ہمارے جامعہ فیضان حضرت کرما والا شریف میں بھی آپ صدر مدرس ہیں، درس نظامی کی آپ جمیع کتب آپ پڑھا رہے ہیں، خطیب ہونا اور بات ہے، تدریس کرنا اصل بات تدریس ہے، تو یہ تحفہ اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہمارے محترم مکرم عزت مآب عظیم سادات کرام عاشقان رسول میرے محسن و مربی عزت مآب ڈاکٹر میاں غلام کوثر صاحب، اور ہمارے بھائی محترم مکرم ڈاکٹر غلام حسین صاحب، قابل صد تکریم عزت مآب مکرم و محترم جناب محترم سلیم عاصم صاحب، جن کا آج مجھے ایک اور جو رخ سامنے آیا، یہ انجمن صحافیاں ہیں، اس کے صدر بھی ہیں ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ نئے نئے ان کے رنگ سامنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکتوں سے نوازے۔ عزت مآب محترم حضرت قبلہ سید حیدر شاہ صاحب، دیگر جمیع احباب، اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو کروڑا برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک بار بابا سے بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں۔ باقی تو غلام ہیں، خادم ہیں حضور کے، ہم سب نوکر ہیں، ادنا درجے کے نوکر ہیں۔ خادموں، نوکروں اور یار میں فرق بڑھا یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے۔ یہ یار ہے، یہ یاری جو ہے نا، یہ اس کا ایک اپنا ہی ایک روح بھی ہوتا ہے، ایک شان بھی ہوتی ہے۔ صدیق جسنو کہندے او یار مصطفیٰ، جس کی سب تو پہلوں اقرار مصطفیٰ، جس کی سب تو پہلوں اقرار مصطفیٰ، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا مبدار مصطفیٰ، ہر چیز لے کے آیا مبدار مصطفیٰ، اور جس غار وچ نبی نو صدیق لے گئے سن، بھئی جس غار وچ نبی نو صدیق لے گئے سن، اج بھی یہ رستہ ویندی او غار مصطفیٰ، اج بھی یہ رستہ ویندی او غار مصطفیٰ، اور صدیق دا بھی اوتھے تے فاروق دا بھی اوتھے، صدیق دا بھی اوتھے تے فاروق دا بھی اوتھے، طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا، طیبہ دی جس جگہ تے دربار
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں اور ہر پہلو پہ ہی بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ابھی کل ہمارا ایک پروگرام آیا ہوا تھا 7 بجے کیو ٹی وی پہ، قرآن مجید کی روشنی میں شان سیدنا ابو بکر صدیق، آج آیا ہوا تھا حدیث رسول کی روشنی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ 7 بجے پھر آئے گا، ضرور دیکھیے گا۔ اس کا موضوع ہے شان ابو بکر صدیق بزبان مولا علی شیر خدا، شان صدیق اکبر بزبان مولا علی شیر خدا۔ یہ کل 7 بجے آئے گا، اسی لیے آپ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ ARY QTV پہ شام 7 بجے۔ آج میں ان کی بہت سی جو شانیں، ان میں سے ایک شان ہے شان اولیت، اس پہ چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم نے جہاں اور بہت ساری شانیں عطا کی، وہاں شان اولیت بھی بخشی، یعنی سب سے پہلے۔ اچھا، کس معاملہ میں سب سے پہلے؟ جو لفظ ہے نا ابو بکر، یہ آپ کی کنیت ہے، آپ کا سلام عبداللہ ہے، اور آپ کے 2 بڑے القابات ہیں، ایک لقب ہے صدیق اور ایک لقب ہے عتیق۔ صدیق اللہ کریم نے عطا کیا اور عتیق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے عطا کیا۔ صدیق کا لقب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور عتیق کا لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جان کائنات حضور نے عطا کیا، اور کنیت ابو بکر ہے۔ تھوڑی سی کام کرتے ہیں آواز۔ ابو بکر کا معنی ہے صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو طلوع کے وقت اس کی جو پہلی کرن دنیا کو روشن کرتی ہے اس کو بکر کہتے ہیں، ابتدا، پہلا۔ اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں، کوفہ میں ایک مرتبہ بحث چھڑی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے حضرت مولا علی شیر خدا نے خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرنا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اظہار اسلام میں آپ اول ہیں۔ ایک ہے قبول اسلام، قبول اسلام میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بات کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ نے اسلام قبول کیا۔ بات کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اسلام قبول کیا۔ بات کہتے ہیں حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بات کہتے ہیں حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل علم نے اس کی تطبیق یوں کی کہ خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابالغ بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی شیر خدا، بالغ مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ۔ یہ تطبیق پیدا کر دیا۔ لیکن مولا علی پاک فرماتے ہیں قبول اسلام کی بات نہیں، اظہار اسلام جس ہستی نے سب سے پہلے کیا اس ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حسین مکہ میں جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات آپ نے اعلان نبوت کیا، اول من خطب فی الاسلام، سب سے پہلے جس نے اسلام کے لیے خطبہ دیا وہ حضرت جناب ابو بکر صدیق۔ ابھی روکا ہوا تھا کہ ابھی باہر نکل کے نہیں بیان کرنا، مگر عشق سے ایک دن مجبور ہو کر
اظہار کر دیا سینے حرم میں کھڑے ہو کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی شان بیان کرنی شروع کر دی. کفار مکہ نے پکڑ لیا, مارنا شروع کر دیا. اتنے ظلم کیے کہ آپ کا ناک اور آپ کی ناک مبارک اور رخسار مبارک برابر ہو گئے سوج کر. 3 دن تک بے ہوش رہے. جب ہوش آیا تو ایک ہی بات کی, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا کیا حال ہے. اچھا حضور یار کہتے ہیں, صدیق اکبر نے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام رب نے بھی یار ہی کہا ہے. یقول لصاحبہ, جب یار یار سے کہہ رہا تھا, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ غلام ہی کہا. حضور نے ساری زندگی مولا علی شیر خدا کو بھائی کہا, انت اخی فی الدنیا والآخرہ. مگر ایک مرتبہ یمن میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم پہنچے تو لوگوں نے نعرے لگائے, جاء رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی آ گئے. حضور نے کہا خاموش, مولا علی پاک نے کہا خاموش, حضور نے مجھے بھائی کہا ہے, میرا نہیں حق بنتا میں انا عبید رسول اللہ, میں تو رسول اللہ کریم کے غلاموں میں عبد رسول اللہ میں نہیں کہا, عبید رسول اللہ. مفتی صاحب جانتے ہیں تصغیر کا صیغہ بولا, میں تو حضور کے غلاموں میں ایک چھوٹا سا. یہ آداب ہمیں ان ہستیوں نے سکھائے ہیں. ادب آداب میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہلا نام بھی پہلا, اظہار اسلام میں بھی پہلے, خطبہ بھی پہلا آپ نے دیا, اور سب سے پہلے اسلام کی خاطر نیام سے تلوار نکال کر کفر کے سامنے جو ہستی کھڑی ہوئی, اس ہستی کا نام بھی حضرت ابوبکر صدیق. سبحان اللہ, کیا شان ہے حضرت ابوبکر صدیق. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں, ایک بار کسی نے کہا حضور کے اصحاب میں سب سے بہادر کون ہے. مولا علی پاک کا خطبہ ہے کرم اللہ وجہ کریم. آپ نے فرمایا بدر کا میدان تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور ڈیوٹیاں لگا رہے تھے, ادھر تمہاری ڈیوٹی ہے, ادھر تمہاری ڈیوٹی ہے, میدان جنگ ہے, ادھر تمہاری ڈیوٹی ہے. وہ جو چھپر بنا ہوا تھا نا, جس کے نیچے خود رحمت عالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف فرما تھے. سرکار نے فرمایا یہ میرا ٹھکانہ ہے, میں اس جگہ پہ قیام کروں گا, پورے میدان جنگ کا معائنہ کروں گا, میری سیکورٹی میں کون کھڑا ہوگا. اب یہ مقام تھا سب سے مشکل, کیونکہ دشمن کا سب سے بڑا اٹیک تو اسی جگہ پہ ہونا تھا. اس جگہ پہ کون کھڑا ہوگا. مولا علی پاک فرماتے ہیں ابھی سب سوچ رہے تھے کہ چھلانگ لگا کے صدیق اکبر آگے آئے اور اس کے حضور یہ مقام میرا ہے, یہ خدمت میرے سپرد کر دیں, اس جگہ پہ تلوار لے کے میں کھڑا ہوں. سب سے پہلے چھلانگ لگا کے مولا علی پاک فرماتے ہیں حضور کے لیے تلوار لے کر کھڑے ہونے والی ہستی, اس ہستی کا نام حضرت ابوبکر صدیق. جب ہجرت کی بات آئی, مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنا بستر عطا کیا. ہمارے مولانا قبلہ ڈاکٹر نعیم نظری صاحب یہاں آئے تھے کانفرنس میں, ایک بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا حضور نے جس کو بستر عطا کیا ہم ان کے بھی نوکر ہیں, حضور نے جن کو مصلی عطا کیا ہم ان کے بھی نوکر ہیں. بات ہی ختم. جن کو حضور نے اپنا بستر عطا کیا ہم ان کے بھی خادم ہیں, جن کو حضور نے مصلی عطا کیا ہم ان کے بھی خادم ہیں. سرکار نے بستر پہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ کو امانت سپرد کی. باہر کفار مکہ ہے, تلواریں لے کے کھڑے ہیں شمع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بجھانے کے لیے. رب فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون.
کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، مگر رب اپنے نور کو پورا کر کے دکھائے گا۔ یہ اس موقع پہ آیت اتری تھی۔ مجھے بتائیے اس مقام پہ نور اللہ رب نے کس کو کہا؟ کافر کس نور اللہ کو بجھانا چاہتے ہیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ رب کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے دکھائے گا۔ کافروں کو اگرچہ یہ نور جتنا بھی برا لگے، مگر رب اس نور کو پورا کر کے دکھائے گا۔ کافر کس نور کو بجھانا چاہتے تھے، اور رب نے ان کافروں کے وجود کے درمیان سے کس نور کو بچا کے یہ آیت مبارکہ اتاری؟ وہ نور، نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اس سے ہمارے بھائیوں کو تھوڑا احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ اس نور کے لفظ سے جن کو پریشانی ہوتی ہے ان کو کرہ الکافرون کہا گیا ہے۔ اس لیے محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں وہ نہ ہو کہ کسی اور کھاتے میں شمار ہو جائے۔ حضور کریم آقا پڑھتے ہیں یاسین، باہر نکلتے ہیں، حضرت مجدد افسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی بڑا خوبصورت نقطہ ایک ارشاد فرمایا۔ ایسے ایک مٹی کی ایک مٹھی بھری، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پھینک آرام سے، جبریل امین نے اپنے پروں پہ لے کے اس مٹی کو گھمایا، چاروں طرف جتنے کفار تھے ان کی آنکھوں میں وہ مٹی گئی، انہوں نے آنکھوں کو ملنا شروع کر دیا۔ حضور آرام سے درمیان سے تشریف لے گئے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں سرکار نے یہ مٹی آرام سے محبت سے پھینکی تھی، اگر جلال سے پھینکتے ایک کافر بھی نہ بچتا، ایک کافر بھی نہ بچتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے تھپڑ مارا تھا اور آنکھ نکل گئی تھی جناب اسرائیل علیہ السلام کی، یہ تو مٹھی مصطفیٰ کریم حضور کی ہے۔ وہ جو بچ گئے کفار، کیوں بچے؟ وہ کہتے ہیں یہ صدقہ ہے رحمت للعالمین، یہ حضور کی رحمت کی برکت تھی کہ وہ بچ گئے، اور سرکار چاہتے بھی تھے کہ یہ بچ جائیں، ورنہ مر جاتے بعد میں وہ کلمہ طیبہ پڑھتے، ان میں سے کتنے ان کی نسلیں دین متین کی طرف آئے۔ سرکار نکلے، اب جو مجدد پاک نے بات کی ہے وہ بڑی لطف آتی ہے اور دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پہنچے، رات کا وقت تھا، گہری رات تھی، دیکھے تو دیوانہ گھر کے باہر ہاتھ بنا رات کے وقت۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر تم کیسے کھڑے ہو؟ رات کا وقت ہے، گہری رات ہے، سونے کا وقت ہے، تم ادھر کھڑے ہو؟ مجدد پاک فرماتے ہیں آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، 2 سال پہلے آپ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا تھا، 2 سال پہلے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر جب تو ہجرت کرے گا تو رب تجھے کوئی اچھا ساتھی عطا کرے گا۔ اس دن سے انتظار میں کھڑا ہوں، راتوں کو سوتا نہیں ہوں، انتظار کرتا ہوں، پتہ نہیں کب سرکار آ جائے۔ چلو پھر تیاری کرو، میں نے کوئی بات کرنی ہے تم سے۔ کہا حضور گھر تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا یہ بچے ہیں۔ کہا حضور آپ کے لیے، یہ سارا گھر آپ کا ہے، ان سے پردے کی ضرورت نہیں، آپ بات کریں، یہ آگے بھی نہیں بتائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا حکم آ گیا ہے مکہ چھوڑنے کا، تیاری کرو۔ تیاری کر لی ہے؟ جی حضور تیاری ہے۔ اونٹنیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لی تھی، اور بڑے لطف کی یہ بھی بات آ گئی، ان اونٹنیوں کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے صحراؤں میں جا کر ککر تلاش کر کے ان کی پھلیاں جو ہیں وہ ڈالتے تھے۔ اب اصل اس کی حکمت تو ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے۔
ہم تو ان سے سیکھتے ہیں کہ یہ ککر کی پھلی میں کیا ہے، آپ یہ کیوں ڈالتے تھے؟ لیکن میں نے اس کی شرح میں جو چیزیں پڑھی عربی کی کتب میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ککر کی پھلی ہوتی ہے نا، اس میں فائبر بہت ہوتا ہے، طاقت بڑی ہوتی ہے، حکیم کشتے اس کے بناتے ہیں طاقت دینے کے لیے، مگر یہ جسم کو موٹا نہیں ہونے دیتی، پھلاوٹ اس طرف نہیں جانے دیتی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوراک کا انتظام اس لیے کیا تھا تاکہ یہ جو اونٹنی ہے نا، جس پہ سرکار کریم آقا حضور نے جلوہ گری فرمانی ہے، یہ کہیں کھا کھا کے گھاس اور موٹی نہ ہو جائے، چل نہ سکے، وہ نہ ہو، طاقت بھی اس کو اس طرح کی دی جائے کہ موٹی بھی نہ ہو، تیز بھی رہے، کفاروں کا پیچھا بھی کریں تو مصطفیٰ کریم حضور کی گرد راہ کو کوئی پہنچ نہ سکے۔ اچھا سفر شروع ہوتا ہے، یہ بھی بڑے پیار کی بات ہے۔ نکلے ہیں رستے میں، ایک جگہ پہ سرکار نے فرمایا تھوڑی دیر آرام کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت دیکھا، جلدی سے اونٹنی کے ساتھ پانی آپ نے باندھا ہوا تھا وہ چھڑکایا، اوپر کپڑا بچھایا، سرکار کو بٹھایا۔ حضور نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ دودھ پیئے۔ عرض کی آقا آپ یہ تشریف رکھیں، ابھی دودھ پیش کرتا ہوں۔ دوڑے دوڑے گئے، پہاڑ کے آگے دیکھا ایک چرواہا بکریاں لے کے پھر رہا، تیزی کے ساتھ صدیق اکبر گئے، بھائی دودھ چاہیے؟ اس نے کہا لے لو، یہ بکری ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کپڑا دیا اسے، اس کپڑے سے اس کے جو تھن ہیں اس کو صاف کرو۔ نفاست حضور کی وہ جانتے تھے، صدیق سبحان اللہ، تھن صاف کرو، برتن صاف کرو۔ پھر ایک کپڑا دیا آپ نے اپنی طرف سے، وہ حضور کا ہی عطا کیا تھا، وہ جو برتن تھا اس کے اوپر ڈالا، اب اوپر سے دودھ جو ہے اس کے اندر، اچھا وہ دودھ سے وہ برتن بھر گیا تو آپ پانی کا ایک اور برتن لے کے آئے اور اس برتن کو پانی کے اندر رکھا، کیونکہ جانور کا جو تازہ دودھ ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، تو کہا یہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے۔ اچھا بخاری شریف میں یہ حدیث 3 صفحوں پہ پھیلی ہوئی ہے، عربی کی جو کتاب ہے نا اصل، اس پہ یہ 3 صفحوں پہ، بڑے صفحوں پہ یہ حدیث مبارکہ پھیلی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ دودھ ٹھنڈا ہوا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا، سرکار قبول فرمائے، آپ نے طلب کیا تھا آ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبنا حتی ردیت، حضور نے وہ دودھ اتنا جی بھر کے پیا کہ میں راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ بات، سبحان اللہ، حضور نے وہ دودھ اتنا جی بھر کے پیا، ردیتو ہے میں راضی ہو گیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضور نے دودھ اتنا جی بھر کے پیا کہ آپ راضی ہو گئے۔ یہ وہ ایک جملہ اگر یاد ہو، وہ نعت خواں جو پڑھا کرتے ہیں، کھاندہ پوتا تے ماں پہ ہی راضی، اس کا عملی نمونہ اگر ہمیں نظر آتا ہے تو اس حدیث پاک میں نظر آتا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں پی حضور رہتے تھے اور جی میرا بھر رہا تھا، یعنی ردیتو رویتو، یعنی میں سیر ہو گیا۔ اس طرح جی بھر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے پیا۔ اس کے تحت علماء صوفیہ جو ہیں انہوں نے بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے، لطف اندوز بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں برتن ساتھ رکھے تھے، کپڑے ساتھ رکھے تھے، مشق ساتھ رکھی تھی۔ ایک جگہ پہ سراقہ آیا، کہا ابو بکر ان کو لکھ کے دو پروانہ نجات، تو صدیق اکبر نے قلم ساتھ رکھی تھی، ایک ایک چیز۔ اس سے
علماء تصوف جو ہے انہوں نے ایک نقطہ نکالا کہ مرید جب کبھی شیخ کے ساتھ سفر کرے تو شیخ کی ہر ضروریات کا خیال رکھے، شاگرد جب کبھی استاد کے ساتھ سفر کرے تو استاد کو جن چیزوں کی اس سفر میں ضرورت پڑے گی یا متوقع ہو سکتی ہے، اسے چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو ساتھ رکھے۔ یہ درس کہاں سے ملا؟ یہ درس حضرت ابوبکر صدیق کے اس عمل سے ملا۔ حضور جو چیز طلب کرتے ہیں صدیق اکبر پیش کرتے ہیں، اور اسی سے صوفیاء نے لکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا وصال باکمال ہوا تو منبر کی تیسری سیڑھی پہ حضور تشریف فرما ہوتے تھے، تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اس تیسری سیڑھی پہ نہیں بیٹھتے تھے، آپ دوسری سیڑھی پہ جلوہ کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس سے درس نکلا کہ مرید کو مرشد کی نشست پہ نہیں بیٹھنا۔ یا جو بات لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تم نے یہ ادب آداب کہاں سے نکال لیے، پیروں کے، بزرگوں کے، اولیاء کے، یہ ہم نے سب سے پہلے صوفی حضرت جناب صدیق اکبر سے سیکھا، یہ ادب آداب ان سے سیکھا۔ اس لیے حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرشد جس مصلی پہ نماز پڑھے، مرید بھی اگر اسی مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو بارگاہ رب العزت سے اس کی نسل میں ولایت سلب کر لی جاتی ہے۔ ادب کے اتنے بڑے پیمانے ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، اہل علم کا، علماء کا، صوفیاء کا، بزرگان دین کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا، ان سب کا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینے۔ اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، میں بچوں کو یہ پیغام دیتا ہوں اس کی گفتگو سنو جو ادب کی طرف لے کے جائے، جو ان متبرک عظیم ہستیوں میں سے کسی ایک پر بھی اشارتاً، کنایتاً، توریتاً بھی طنز کرے، شان گھٹائے، نقص بیان کرے، اس کی مجلس میں بھی نہ بیٹھے۔ کیوں؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا، وہ مر گیا، میں گیا جا کے دیکھا تو اس کا رخ جو ہے نا قبلہ سے پھر گیا تھا، منہ دیکھا تو اس کا منہ بھی بگڑ گیا تھا، شکل بگڑ بھی گئی تھی، قبلہ سے بھی پھر گئی تھی، اور میں سمجھ گیا، جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ خاتمہ بھی ایمان پہ نہیں ہوا، آخری وقت میں کوئی اور باتیں کرتا۔ میں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ بظاہر تو یہ ٹھیک تھا، بظاہر تو ٹھیک تھا، مگر اس کو ہوا کیا ہے؟ بڑی دردناک بات ہے۔ اس نے کہا گھر والوں نے بظاہر تو ٹھیک تھا مگر ایک ایسے بندے کی مجلس میں جا کے بیٹھتا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا تھا، اس مجلس کی نحوست کی وجہ سے آخری وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ خدا کے لیے وہ شخص جو بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بنات رسول، ازواج رسول، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اہل علم، جو ان کے بارے میں، حتیٰ کہ اولیاء کرام کے بارے میں جو سوء ادب کا شکار ہو جاتا ہے، علماء کرام کے بارے میں جس کی زبان پہ ہر وقت غلط باتیں جاری رہتی ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے، آخری وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کی، کمی کوتاہی یہاں ادھر ہے، لیکن اس منصب پر جن پر وہ بیٹھے اس منصب کی تقدیس لازمی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان افضلیت میں بیان کر رہا تھا، ایک دو باتیں کر کے میں گفتگو سے بیٹھتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ جب غار کے قریب پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور آپ یہاں باہر ٹھہریے، پہلے میں اندر جاؤں، غار کے اندر جانے میں بھی اول ہے، اب ٹھہریے پہلے میں جاؤں گا۔ یہاں پہ بھی صوفیاء کرام نے لکھا کہ مشکل ترین جہاں پہ مقام ہو وہاں مرید شیخ کو کہہ ٹھہریے پہلے میں دیکھتا، پھر انہیں بلائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، صفائی کی، سوراخ بند کیے، جس جگہ پہ کپڑا نہ بچا وہاں پہ پاؤں رکھا، پھر کہا حضور اب آپ تشریف لائیے۔ یہاں صوفیاء کرام فرماتے ہیں یہ دل بھی ایک غار ہے، یہ دل بھی ایک غار ہے،
اور آپ چاہتے ہیں کہ اس دل میں مصطفیٰ آئیں، پہلے صدیق اکبر کو بلاؤ، وہ اس قابل کرتے ہیں اس کو، اس میں بھی سوراخ ہیں حسد کے، بغض کے، کینہ کے، نفرت کے، عیش و عشرت کے، برائی کے، پتہ نہیں کتنے سوراخ ہیں اس دل میں جہاں سے نیکیاں گر رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ پہلے صدیق اکبر کو بلاؤ، اس کی صفائی کریں، سبحان اللہ، سوراخ بند کریں، جب یہ مصطفیٰ کے قابل ہو جائے گا پھر سرکار کو خود ہی بلا لیں گے۔ سرکار تشریف لے آئے، اب اس دل کو مدینہ بنا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم حضور سرکار کی ذات بابرکات، آپ کی ساری حیات طیبہ ظاہرہ میں یہ حضور کا طریقہ مبارک رہا، عادت کریمہ رہی۔ حضور صدیق اکبر کی نہیں مانتے تھے، بڑے سے بڑا بھی کوئی جرم کر کے آ جاتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باعث سے اگر آ جاتا حضرت کرم نوازی کرتا، حتیٰ کہ وہ کعب بن زہیر جس نے حضور کے خلاف قصیدہ لکھا تھا، بانت سعاد فقل اليوم مدخول، جب وہ آیا تو اس کے بھائی نے کہہ دیا بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، معافی مانگ لو۔ کہا پھر کوئی سفارشی بتاؤ، کہا صدیق اکبر کے پاس جاؤ۔ تہجد کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آ گئے، مہربانی معافی دے دیں، آپ تہجد کے لیے نکلے، حضور کہا پھر چہرے پہ کپڑا، حلیم الطبع بھی تھے، چہرے پہ کپڑا، حضرت عمر فاروق ہوتے نا کبھی نہ چھوڑتے، ان کی طبیعت میں ایک جلال ہے، ادھر طبیعت میں جمال ہے، یہ حضور کا عکس جمیل ہے، ادھر عکس الہی۔ جب خیبر فتح مکہ کے قیدیوں کا معاملہ پیش آیا نا، حضور نے پوچھا کیا کریں بھائی، یہ قیدی ہیں بدر کے قیدی، ان کا کیا کریں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور سب کی گردنیں اڑائی، انہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی ہے، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کی ہے، کسی کو نہ چھوڑا جائے، ان کی گردنیں اڑا دی جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے پوچھا ابوبکر صدیق رضی اللہ کیا کیا جائے؟ حضور ان کو لے دے کے چھوڑ دے، حلیم الطبع رحیم و کریم تھے، حضور کا عکس جمیل تھے، حضور ان کو چھوڑ دے، آہستہ آہستہ مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھیں گے۔ سرکار نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، جو یہ چیزیں کر دے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، مگر اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب یہ کیا کیا؟ عمر فاروق کا فیصلہ جو تھا نا مجھے تو وہ اچھا لگتا ہے، ان کی گردنیں اڑانی چاہیے تھی، پر حبیب تم نے جو کیا ہمیں وہ بھی قبول ہے، اس لیے کہ تم کو ہم نے بنایا ہی رحمت للعالمین ہے، تو سارے جہانوں کی رحمت ہے، ان کے فیصلوں میں بھی رحمت اسی طرح جھلکنی چاہیے۔ تو حضرت جناب کعب بن زہیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چہرے پہ کپڑا مارو، فجر کی نماز ہونے لگی ہے، چپ کر کے بیٹھ جانا۔ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی آقا ایک سفارش لے کے آیا ہوں ایک بندے کی، اگر میرے بانی فرما دیں۔ سرکار نے اپنے یاد صدیق اکبر کو دیکھا، تبسم فرما کے کہا ابوبکر آج تو اگر کعب بن زہیر آ جائے نا تیرے کہنے پہ اسے بھی ہم چھوڑ دیں، آج تو کعب بن زہیر آ جائے تیرے کہنے پہ اسے بھی چھوڑ دیں۔ حضور کا ان سے نا ایک خاص ہی تعلق، مثلا ایک دن سرکار نے فرمایا ذوالخبن تزدد حبا، وقفہ ڈال کے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، روزانہ نہ ملا کرو، تھوڑا سا وقفہ ڈال کے ملا کرو، رشتہ داروں کو بھی حکم ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، تاکہ امام صاحب کو بھی حکم ہے کہ رات لمبی نہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ تقریر کرتے تھے، سرکار نے فرمایا نہیں لوگ دین سے بیزار ہو جائیں گے، روزانہ نہیں صرف جمعرات کو بیان کیا کرو، تاکہ لوگوں میں اکتاہٹ پیدا نہ ہو۔ ہم تو اپنے محافل کے پروگراموں والوں سے بھی کہتے ہیں وقفہ کر لیا کریں، یا بے وقفہ نہ بھی کرے تو مختصر کر لیا کرے، اور آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا، اس لیے میں تھوڑا سا وقت زیادہ لے رہا ہوں تاکہ مطلب آپ کے اس خوبصورت موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اس کے باتیں ویسے بھی روحانیت کی ماشاءاللہ بہار لگی ہوئی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سرکار نے ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات و برکات
ان کی جب بھی سفارش ہوتی تھی میرے سرکار اس کو قبول فرما لیتے تھے، اور آج بھی جب کبھی جائیں تو مدینہ طیبہ میں، اچھا وہ میں بات کر رہا تھا ذوالغبن، سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کو بٹھا کے اور کچھ اور لوگ بیٹھے تھے، کسی اور ہستی کو حضور فرمانا چاہ رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ وہ ہر وقت کے ساتھ بیٹھے رہے، اشارہ ان کے لیے تھا ذوالغبن تزدہم، تھوڑا سا وقفہ ڈال کے ملا کرو تاکہ محبت بڑھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، پورا دن ملنے نہ آئے، چپ کر کے آ کے پیچھے نماز پڑھی چلے گئے، شام کو بھی آئے چلے گئے، رات کو بھی آئے چلے گئے، فجر میں بھی آئے چلے گئے، اگلے دن شام کو آئے، آ کے جب سلام کیا تو نبی پاک کریم آقا حضور کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، رو رہے ہیں حضور، قدموں میں گرے، آقا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، خیریت ہے؟ کیا ہوا کیا ہوا؟ میرے سرکار کریم آقا حضور نے فرمایا تم کل کے ملنے کیوں نہیں آئے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ کل کا پورا دن گزر گیا، آج کا پھر پورا دن گزر گیا، کہاں گئے؟ حضور آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا تھوڑا وقفہ ڈال کے ملا تھا، حضور نے فرمایا وہ میں نے تمہیں وہ میں نے تمہیں نہیں کہا، انت منی بمکان السمع والبصر، تم میرے کان بھی ہو، تم میرے آنکھ بھی ہو، میں دیکھتا ہوں تو تم میں سے دیکھتا ہوں، سنتا ہوں تو تم میں سے سنتا ہوں، جس کو تم کہو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جس کو تم کہو غلط ہے وہ میرے نزدیک بھی غلط ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ تاجدار باد ختم نبوت، زندہ باد گلی نگر نگر، ابوبکر ابوبکر نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی۔ اور وہاں پہ جا کے آپ نے پھر جو لفظ بولے رب نے وہ قرآن کا حصہ بنا، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ غار کے اندر تو پہنچ گئے، یہ کافر باہر بھی پہنچ گئے، ان کے پاؤں چلتے نظر آئے، کافر تو یہاں تک پہنچ آئے، تو اس وقت سرکار نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ جو غم ہوتا ہے نا یہ دوسرے کا ہوتا ہے، اور جو خوف ہوتا ہے وہ اپنی جان کا ہوتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا لا تخف، خوف نہ کھا، کیوں؟ حضور جانتے تھے اس کو اپنا تو ہے ہی نہیں ہے، غم تو اسے میرا کھا رہا ہے، میرے بارے میں پریشان ہے، کہا غم نہ کر لا تحزن۔ اور حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں بادی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، کاش ان کی کتاب کشکول کلیمی کوئی پڑھ کے دیکھے، میں کہتا ہوں پوری تصوف کی ساری تاریخ اس میں بند ہے، سلسلہ چشتیہ کے دوستوں کو یہ ضرور پڑھنی چاہیے، لقیمات لقمے انہوں نے، لقمہ نمبر 1 لقمہ نمبر 2، تو ایک لقمہ اگر آپ سے ہضم ہو جائے نا پھر بات کرنا، پھر پورا ہفتہ آپ اسی ایک لقمے پہ پھنسے رہیں گے، پھر آگے چلیں گے، یہ روحانی لقمے اس کتاب میں۔ آپ فرماتے ہیں کشکول کلیمی میں، آپ فرماتے ہیں یہ جو لا تحزن حضور نے فرمایا تھا، یہ لا تحزن کا لنگر غار سور میں آج بھی بٹ رہا ہے۔ کہتے کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے محسوس کیا ہے کوئی بڑے سے بڑا غم زدہ ہو، پریشان حال ہو، کسی کا کوئی فوت ہو گیا ہو، کسی کو کوئی اور غم ہو، اور غم جاتا نہ ہو اس کا، وہ غار سور میں چلا جائے، کچھ بھی نہ کرے، تھوڑی دیر بیٹھے باہر نکلے گا اس کا غم دور ہو جائے گا۔ اور دور کیسے ہوگا؟ وہ لا تحزن کا لنگر چل رہا ہے، اسی کی برکت سے اس کا غم دور ہو جائے گا۔ سانپ پاؤں کھا جاتا ہے، یہ عشق کی انتہا ہے، باتیں کرنی آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب دیکھیں کیفیت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے، اور آپ جنبش بھی نہیں لیتے، ہلتے بھی نہیں، اور ادھر زہر پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، ہلتے بھی نہیں کہ نیند، یہ ادب ہے۔ مولا علی نے والی تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی تھی۔
تھی اور صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے بریلی کا قاعدہ ہوا اصل الاصول جانشین سید ابرار کی باتیں کریں مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں سبحان اللہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ عشق و محبت عشق و محبت میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جان تک نظر رکھا اور پھر یہ جو زہر تھا نا یہ جب آخری لمحہ آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو گودے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سارے ہیں صدیق اکبر کا اپنی بیٹی ام المؤمنین کی اور جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو حضور کا سر انور بھی حضرت عائشہ صدیقہ سبحان اللہ آیا اب یہ بھی ایک نسبت کی برکت ہے آمین سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ تھوڑی سی بات کو اور کھولا جائے اب دیکھیں یہ بھی ایک نسبت کی برکت اور روحانیت اور سرکار کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اس کو کہتے ہیں نسبت اتحادی نسبت انعکاسی بھی ہوتی ہے نسبت کی 8 قسمیں ہیں مگر نسبت اتحادی پتہ کیا ہوتی ہے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جن شدی تاکس نہ گوید باد عظیم من دیگرم تو دیگری یہ کیفیت اگر دیکھنی ہو تو صدیق اکبر کی ذات مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی صاحب ذاتی حضرت المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں پیر والا دن چڑھا نا تو صبح صبح کہنے لگے میری بیٹی آج دن کون سا ہے بھائی آج پیر کا دن ہے حضور بھی پیر والے دن ہی گئے تھے بیٹی حضور کو جس چارپائی پہ رکھا تھا وہ چارپائی ہے نا گھر میں حضور ہے مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرنا آخری لمحے بھی وہی خیال ہر چیز میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی قربتیں وہی محبتیں وہی اس کو کہتے ہیں نسبت اتحادی ایک ہو جانا اور وہ اس طرح ایک ہو گئے تھے کہ ان کو خیال بھی وہی آتا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو خیال آتا تھا ان کی زبان سے لفظ بھی وہی نکلتے تھے جو حضور کی ذات مبارکات کی زبان سے آپ دیکھیں ایک موقع پہ جب حدیبیہ کا موقع آیا اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات مبارکات نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اگلے سال عمرہ کریں گے چلو تو حضرت عمر پاک جیسی ہستی حضور کیا ہم سچے نہیں ہیں ہم عمرہ کرنے آئے ہیں کر کے جائیں گے حضور نے فرمایا نہیں فتح مبین کی آیتیں اتری اگلے سال چلو واپس کہا حضور کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے حضور نے فرمایا میں نے کہا تھا مگر یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے ابو بکر صدیق کے پاس آئے حضرت عمر کیا دین سچا نہیں ہے انہوں نے کہا سچا ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں سچے رسول ہیں عمر کیا ہو گیا کہا حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم عمرہ کریں گے کہا فرمایا تھا یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اس سال کریں گے جو ادھر نکلے ہیں لفظ وہی ادھر نکلے ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور پہلی وحی اتری نہ تھا پریشان واللہ لا یخزیک اللہ ما بدا اللہ آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا اس لیے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقری الضيف وتعين على انواع البلاء آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں رشتے جوڑتے ہیں آپ کے گھر سے مہمان خالی نہیں جاتا آپ تعاون کرنے والے ہیں تو 5 بس بیان کیے اور جب صدیق اکبر مکہ چھوڑ کے جانے لگے ہجرت کے لیے تو پہلے ابن دغنہ ایک کافر آدمی تھا اس نے پکڑ لیا کہا صدیق اکبر کدھر جا رہے ہو کہا میں مکے والوں سے بیزار ہو کے جا رہا ہوں کافروں سے کہا نہیں تم نہیں جا سکتے تمہارے اندر 5 خوبیاں ہیں بخاری شریف میں کون سی انک لتصل الرحم وہی 5 خوبیاں جو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کی بیان کی ہیں صحیح بخاری میں وہی 5 خوبیاں حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں ابن دغنہ نے بیان کی وصال سے 10 دن پہلے میرے سرکار کو بخار ہوا
وصال سے 10 دن پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو بخار ہوا. وصال کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے بیٹی میرے گلے میں زہر کا اثر آ گیا ہے. وہ جو غار ثور میں سانپ نے اس وقت تو لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت ہی ختم ہو گئی, اب وہ میرے حلق میں آ گیا ہے. اور جب سرکار دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ وہ جو خیبر میں یہودن عورت نے زہر دیا تھا نا اب میرے حلق میں آ گیا ہے. کیوں؟ رب یہ چاہتا تھا کہ یہ جو زہر سے دنیا سے جاتا ہے نا وہ شہید ہوتا ہے. تو رب یہ چاہتا تھا مصطفیٰ کریم کو ہر شان عطا کی ہے, برکت عطا کی ہے, شہادت کو بھی حضور کے صدقے سے یہ برکت مل جائے. تو چونکہ ادھر برکت ملنی تھی ادھر حضرت صدیق اکبر کو بھی یہ برکت اللہ تعالیٰ نے. میرے آقا کریم حضور کے نواسے حضرت امام حسین پاک کا سر انور نیزے پہ تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آپ کا سر انور خانے کعبے کی چھت پہ 40 دن تک رکھتا. نسلوں کے اندر بھی وہ قربتیں جو اوپر تھی وہ آگے چل گئی. اور میں نے اولیت کی بات کی تھی, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا سرکار نے پہلا امیر حج جس ہستی کو بنا کے بھیجا. اور ڈاکٹر صاحب ایک لطف کی بات یہاں آ گئی ہے, پہلا امیر حج حضور نے جس کو بنایا وہ حضرت ابوبکر صدیق 9 ہجری تھی. سرکار نے فرمایا صدیق اکبر مدینہ طیبہ سے قافلہ لے جاؤ ان کو حج کرواؤ اور ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کے نکلے حج کا. مکہ شریف کے قریب پہنچ گئے. حضور مدینہ طیبہ میں تھے. مدینہ طیبہ میں قرآن کی ایک آیت اتری. اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب یہ جو حج پہ لوگ گئے ہوئے ہیں نا حج ہوگا لوگ دور دور سے آئیں گے. اس وقت کو سوشل میڈیا کا تو دور نہیں تھا. حضور وہاں پیغام پہنچا دیں کہ اگلے سال سے حج کی روٹین بدل جائے گی کیونکہ اگلے سال سرکار نے آخری حج خود کرنا تھا, پہلا اور آخری حج. اور روٹین یہ ہے کہ اگلے سال کوئی بھی کافر حج کرنے نہ آئے, کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے, کوئی برہنہ لباس حج کرنے نہ آئے. پہلے کہ جن کے قرضے ہیں جن کے ساتھ وعدے بعید ہیں ختم, آج تک وہ معاملات طے ہو جائیں گے. اس کے بعد نئے اصول ہوں گے. تو 4 شرطیں تھیں کہ پیارے حبیب پیغام بھیج دیں وہاں مکے میں جا کے سنا دیا جائے, حاجی سارے اکٹھے ہوں گے تاکہ اگلے سال کوئی مشرک حج کرنے نہ آ جائے. پہلے لوگ برہنہ بھی حج کرتے تھے, اگلے سال کوئی ایسا بندہ نہ آ جائے کیونکہ آپ نے حج کرنا ہے, اس کا پروٹوکول آپ نے پہلے بیان کر دیا. حضور نے پھر یہ پیغام وہاں حاجیوں کو پہنچانے کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ ہے مولا علی شیر خدا. فرمایا مولا علی شیر خدا تم جاؤ, جا کے وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنا اور انہیں کہنا کہ جب خطبہ حج دو تو یہ 4 باتیں بھی سنا دو لوگوں تاکہ اگلے سال اس تیاری سے آئے. اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام کہنا. اور اپنی اونٹنی جو تھی نا ادبا, حضور کی 22 اونٹنیاں تھی اس وقت گھر میں کھڑی ہوئی, ان میں سے جو اونٹنی ادبا تھی جس پہ حضور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کہتے ہیں وہ قصوہ تھی, یہ ادبا تھی. یہ اونٹنی حضور نے مولا علی پاک کو دی کہ تم اس میری اونٹنی پہ جاؤ گے. یہ وہی اونٹنی ہے حضور نے فرمایا جب قیامت والے دن میری صاحبزادی بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جنت کی طرف جائیں گی 70,000 حوروں کے غلمان کے خدام کے جرمٹ میں کنیزوں کے جرمٹ میں تو اس اونٹنی ادبا پہ بیٹھ کے جائیں گی. اور حکم ہو گیا اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی صاحبزادی آپ جنت الفردوس کی طرف تشریف فرما ہے, میری یہ اونٹنی ادبا اس پہ یا مولا علی بیٹھے ہیں یا حضور بیٹھے ہیں یا قیامت والے دن بی بی پاک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ اونٹنی تھی اس پر حضرت مولا علی بیٹھے. چلے اب جو لطف ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا اس بات کی معراج. مولا علی پاک تیزی کے ساتھ وہ گھوڑی دوڑتی بھی, اونٹنی بہت تیز دوڑتی تھی, دوڑتے دوڑتے چلاتے چلاتے اونٹنی مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے. چند دنوں میں
ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے باہر پہنچے تھے ایک جگہ پہ، رات گزر گئی تھی، صبح فجر کا وقت تھا، آذان ہو گئی تھی، سنتیں فجر کی پڑھ لی تھی، تکبیر بھی ہو گئی تھی، صدیق اکبر مصلی پہ ہو گئے تھے، قد قامت الصلاۃ پڑھا جا چکا تھا، صحابہ کرام کی صفیں بن گئی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہنے کے لیے، اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ کانوں تک لے آئے تھے۔ جب اللہ اکبر اللہ کا لفظ بولنے لگے نا تو کانوں میں آواز آئی، تو انہوں نے ہاتھ یہی روک دیے۔ دوبارہ توجہ سی، وہ جو اونٹنی کے پاؤں کی چاپ ہے، دوبارہ پھر کان لگائے، وہ پھر جب چاپ آئی نا، مصلی چھوڑا، صفیں توڑی اور دوڑ پڑے۔ جب دوڑے تو صحابہ کرام نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا صدیق اکبر کو، رب کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ تکبیر ہو چکی ہے، قد قامت الصلاۃ پڑھا جا چکا ہے، اللہ اکبر کہتے صف توڑ دی ہے، اور جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر کو دوڑ پڑے ہیں۔ صحابہ کرام پیچھے بھاگے، صدیق اکبر پکڑے نہیں جا رہے، تیزی سے بھاگتے بھاگتے کہا بات تو سنو صدیق اکبر، یہ ہوا کیا ہے؟ کہا ہذا صوت ادبا، یہ حضور کی اٹھنی ادبا کی آواز ہے، مصطفیٰ کریم حضور کی آمد ہو رہی ہے۔ سواریوں کی قدموں کی چاپوں کا بھی دھیان کسی نے رکھا ہے؟ صدیق اکبر وہ مخلص عاشق تھا، حضور کی 22 اونٹنیاں تھی، ہر ایک کے قدموں کی چاپ سے بھی صدیق اکبر کہا یہ حضور کی اونٹنی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، حضور آ رہے ہوں گے، ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ میں نماز پڑھا، حضور کا انتظار کرتے ہیں۔ اب جب دیکھا تو حضرت مولا عشق خدا ملے، پوچھا حضور نہیں ہے؟ کہا نہیں سرکار نے مجھے بھیجا ہے۔ ملے، خوش ہوئے، گلے سے لگایا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے، جئت بالامیر ام المامور، امیر حج بن کے آئے ہیں یا مقتدی بن کے آئے ہیں؟ اگر تو امیر حج بن کے آئے ہیں، تکبیر ہو چکی ہے، جماعت کروائے، اور اگر مامور ہے تو پھر تکبیر ہو چکی ہے، پھر جماعت میں کروانے لگا ہوں۔ تو مولا علی پاک آپ نے عرض کی جی تو بالمامور، میں مقتدی بن کے آیا ہوں، امام آپ ہی ہیں، مقتدی بن کے آیا ہوں، امام آپ ہی ہیں، میں پیچھے نماز پڑھوں گا، آپ جماعت کروائیں، امیر حج بھی آپ ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم پیچھے موجود ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے ہیں، اور اسی میں پھر آپ نے حج کروایا۔ وہ چار باتیں وہ بھی آپ نے لوگوں کو بتائیں، جو بات بتانے والی تھی وہ یہ تھی، عشق اتنا تھا کہ جانوروں کے پاؤں کی آواز جن کی نسبت حضور سے تھی، صدیق اکبر اس پہ بھی قربان تھے۔ راؤ صاحب نے اپنی آمد کا اظہار کر دیا ہے، ماشاءاللہ ان کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ تو سرکار کریم آقا نے پہلا امیر حج جس کو مقرر کیا وہ بھی ابوبکر صدیق ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو پہلے خلیفہ جن کو مقرر کیا گیا وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور جن کو حضور نے اپنی موجودگی میں پوری امت میں سب سے پہلے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور جس ہستی نے سب سے پہلے سارا قرآن پاک ریٹن صورت میں ہمیں باقاعدہ جمع کر کے دیا وہ پہلی ہستی بھی حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ صدیق اکبر کی ذات کو متنازع کر دیا جائے نا، قرآن مجید نہیں بچتا، قرآن جمع ہی انہوں نے کر کے دیا ہے، قرآن انہوں نے جمع کر کے دیا ہے، ان کی ذات کو متنازع بنا دیا گیا تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد جس جگہ پہ حضور کی تدفین ہوئی وہاں قریب سب سے پہلے جس کی تدفین ہوئی
اس معاملے میں بھی صدیق اکبر اول ہے. سبحان اللہ. اور حضور فرماتے ہیں اول من تنشق عنہ الارض انا ثم ابو بکر. قیامت والے دن سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی وہ میری ذات ہوگی, میرے بعد جس کی قبر کھلے گی وہ ابو بکر صدیق کی ذات. سبحان اللہ. اس معاملے میں بھی ابو بکر صدیق اول ہے. حوض کوثر پہ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جام جس کو ملے گا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے. پوری حضور کی امت میں سب سے پہلے جو رب کی بارگاہ میں رجسٹر لے کر نامہ اعمال لے کر رب کی بارگاہ میں میری پوری امت کی طرف سے پیش ہوں گے, سب سے پہلے آدمی اس پہلی ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. حضور سب سے پہلے ان کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ امتحان ہوتے ہیں نا, تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں بچوں کا جب امتحان ہوتا ہے شفوی تو اپنی کلاس میں جو ٹاپ کے طالب علم ہیں ان کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں تاکہ پہلے چند طلباء اچھے ہوں گے نا تو ممتحن جو ہے اس کا ذہن بن جائے گا یہ اچھی ہے تو پچھلے بھی اچھے ہیں. حضور نے ہم نکموں کی ہم پہ کرم نوازی کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق, حضرت مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم ان عظیم ہستیوں کو جاؤ ورنہ ان کے کیا حساب ہے, ان کے کیا حساب ہے. سرکار نے ان کے صدقے سے پتہ نہیں کتنوں نے بخشے جانا ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں تقریر ختم ہوگی, حضور فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ کریم کی کرم نوازی ہوگی, دسترخوان ربی سجے گا تو دسترخوان ربی پہ اللہ تعالیٰ جو دعوت فرمائے گا جنتیوں کی تو سب سے پہلے جس شے سے رب دعوت فرمائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کا گوشت ہوگا. مچھلی کی کلیجی کا گوشت ہوگا جس سے جنت میں پہلی دعوت ہوگی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور وہ سب سے پہلی پلیٹ جنت میں جنتیوں کے آگے کس کے آگے رکھی جائے گی؟ حضور نے فرمایا میری پوری امت میں سب سے پہلے رب کی طرف سے وہ دسترخوان ربی پہ پہلی پلیٹ میرے جس امتی کے آگے رکھی جائے گی اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. کیا شان سیدنا ابو بکر صدیق ہے. یہ شان اولیت کے چند مظاہر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. آپ کی بہت ساری کاوشیں ہیں, کوششیں ہیں, اسلام کے لیے آپ نے جتنی قربانیاں دی ہیں, 2 سال اور کچھ ماہ آپ کو ملے اور اس مختصر وقت کے اندر یہ بعد میں جتنی فتوحات فاروقی ہیں ان سب کی جو بنیاد ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اخلاق حسنہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے معمولات میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و مالک.